دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بڑی کامیابی، شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 56 خوارج ہلاک خارجیوں سے بہت بڑی تعداد میں جدید ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات کی مہم کے دوران خارجیوں کی دراندازی معنی خیز قرار دی جا رہی ہے۔ پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کیا حیثیت ہے؟ مودی کا اعلان بتاتا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان دشمن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں دفاع فلسطین اور دفاع پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا مودی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل جنگی مجرم ہے، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، مفتی تقی عثمانی سمیت دیگر اہم سیاسی و مذہبی شخصیات کی شرکت، مینار پاکستان گراؤنڈ میں کارکنوں کا جمع غفیر۔ خارجیوں کو بیرونی آقاؤں نے دہشت گردی کے لیے پاکستان بھیجا۔ سیکیورٹی فورسز نے 3 اطراف سے گھیر کر 54 خارجیوں کو ہلاک کیا۔ ایک ہی کارروائی میں اتنی بڑی کامیابی ریکارڈ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، وطن عزیز میں موجود جاسوسوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز ملک و قوم کے دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی دشمن کی حکمت عملی کی نشاندہی پہلے ہی کر چکی۔ مودی کا پہلگام فالس فلیگ، چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کا پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے بیجنگ کی حمایت کا اعادہ، کہا دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اقوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بھارت نے مہم جوئی کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی کا دشمن ملک کو واضح پیغام، کہا پہلگام واقعے سے مودی سرکار کا سودا نہیں بکا، بھارت کے ہتھ کنڈوں سے دنیا کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کو اپنے ہمسایہ دشمن ملک پر اعتماد نہیں، پہلگام واقعے کی آزادانہ اور جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کریں گے۔ بھارت نے جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات میں گفتگو، پہلگام واقعے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی، کہا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے جیسے فیصلے جنگی حالات میں بھی نہیں کیے گئے، پہلگام واقعہ پری پلان ڈرامہ ہے، ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں، نواز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ بھارت واویلا کرتا رہا، دنیا نے پہلگام حملہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن مان لیا، سفارتی میدان میں بھارت کو دھچکا، پاکستان نے سلامتی کونسل کے بیان میں متنازع الفاظ استعمال ہونے نہیں دیے، سلامتی کونسل کے بیان میں پہلگام کے بجائے جموں کشمیر لکھا گیا، بھارت کی جگہ صرف تمام متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال ہوئے، اقوام متحدہ سے متفقہ بیان جاری ہونے میں 4 دن لگے، لفظ پہلگام شامل نہ ہونے سے اس تاثر کی نفی ہو گئی کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے، بھارتی میڈیا بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف۔ من گھڑت پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھارت کو گھاس نہ ڈالی، یورپی اور امریکی میڈیا نے بھی مودی سرکار کو لفٹ نہ کرائی، انٹرنیشنل میڈیا نے پہلگام واقعے کو محض خبر کے طور پر لیا، واقعے کی خصوصی کوریج نہیں کی، بھارتی شہری ہیجان میں مبتلا۔ مودی کے غنڈوں کی برطانیہ میں بھی غنڈہ گردی، ہندو انتہا پسندوں کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ، عمارت پر پتھر برسائے، شیشے توڑ دیے، سبز ہلالی پرچم گرانے کی کوشش، پاکستانی ہائی کمیشن پر لگی تختی پر نارنجی رنگ پھینکا، شرپسندوں نے بھارت اور اسرائیل کے پرچم اٹھا رکھے تھے، ایک حملہ آور گرفتار، دیگر کی تلاش جاری، لندن میں پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، مسلمانوں کی دکانوں، ہوٹلز اور دیگر کاروباری یونٹس کو بھی مکمل سیکیورٹی فراہم کر دی گئی۔ لندن میں پاکستانیوں کا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر پرامن مظاہرہ، مودی سرکار کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے، لندن کی فضا پاکستان ہمیشہ زندہ کے نعروں سے گونجتی رہی، پاکستانی مظاہرین کی جانب سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔
بھارت نے دراندازی کی تو مناسب سے زیادہ جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی خبردار کر دیا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے، نہ ہی کسی اقدام میں پہل چاہتا ہے۔ پہلگام واقعے کی بین الاقوامی تفتیش میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگایا۔ مودی سرکار حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر آزاد اور شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، پاکستان کے ہاتھ صاف ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ بھارتی فوج کی موجودگی میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا؟ FIR بھی 10 منٹ میں درج کر لی گئی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر 2 بار حملہ کیا گیا۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہیں سمجھا جائے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھارت کی سیاسی بڑھک۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، پاکستان کے حصے کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان امن کا خواہش مند ہے، کمزور ہرگز نہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا، مودی کی مہم جوئی بہت بھاری پڑے گی۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان سے جنگ بچوں کا کھیل نہیں۔ بھارتی میڈیا اور مودی سرکار سے زیادہ سمجھدار، تجربہ کار بھارت کا سابق فوجی افسر نکلا۔ اعتراف کیا، بھارت کے پاس جنگ کی صلاحیت ہے، نہ ہی اہلیت۔ میزائل ہے، نہ ڈرونز۔ فضائی مہارت ہے، نہ ہی بحری طاقت۔ بھارت کے پاس ایسی کوئی تکنیکی برتری نہیں جو پاکستان کو شکست دے۔ ادھر سابق بھارتی رکن پارلیمنٹ سمرجیت سنگھ مان نے پہلگام واقعے کو سیکیورٹی ناکامی قرار دیا۔ کہا، پاکستان کے خلاف بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ بھارتی صدر مودی حکومت برطرف کریں، نئے الیکشن کرائے جائیں۔ بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ تحریک خالستان نے بڑا اعلان کر دیا۔ رہنما گرپت ونت سنگھ نے کہا، انڈین فوج سکھوں کے ہوتے ہوئے پنجاب سے گزر نہیں سکتی۔ 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پر حملے کی ہمت مودی سرکار میں نہیں۔ صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی 1-on-1 ملاقات۔ بھارت کی پہلگام فالز فلیگ آپریشن سازش کی شدید مذمت۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا، پہلگام واقعے کی آڑ میں مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ عالمی برادری بھارت کو مکروہ عزائم سے باز رکھنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے، مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار ہندوتوا پالیسیوں پر گامزن ہے۔ پاک بحریہ کی مؤثر حکمت عملی سے بحیرہ عرب میں موجود بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر پسپا۔ بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کشیدگی کے باعث بحیرہ عرب میں تعینات کیا گیا تھا۔ پاک بحریہ کی مسلسل پیٹرولنگ کے باعث بھارت کو ایئر کرافٹ کیریئر واپس بلانا پڑا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بھارتی طیارہ بردار جہاز کو چند روز سمندر میں رہنے کے بعد کاروار کی بندرگاہ واپس جاتے دیکھا گیا۔ فضا پاک فوج زندہ باد، مودی سرکار مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہر شہر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ اقلیتوں سمیت لاکھوں پاکستانی بھارتی جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج۔ ریلیوں میں مودی کے پتلے نظر آتش۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، وزیر آباد، کاموکی، نوشہرہ ورکا، گکھڑ کلا، دیدار سنگھ میں احتجاج۔ پتوکی میں مسیحی برادری نے ریلی نکالی۔ عارف والا، رحیم یار خان، مری میں پاک آرمی کے حق میں ریلی۔ بہاولپور میں یونیورسٹی چوک پر مظاہرہ۔ نوشہرہ ورکا، توسا شریف، حاصل پور، صادق آباد میں مظاہرے۔ راولاکوٹ، بھمبر، سوئی، ڈیرہ بگٹی میں بھارت کے خلاف ریلیاں، مظاہرے کیے گئے۔ بھارت اسرائیل کے نقش قدم پر، مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا نیا سلسلہ شروع۔ کشمیریوں کے 7 گھر مسمار کر دیے، خواتین اور بچوں کو زد و کوب کیا۔ 2000 سے زائد کشمیری گرفتار، مختلف تھانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بلاول ہاؤس میں کراچی میں ملاقات۔ صدر مملکت نے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ کی ترقی اور عوامی فلاح کے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ترین ملک ہے۔ انویسٹرز اور سرمایہ کاری کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل غزہ میں بے لگام، صہیونی فورسز کی مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ ناکہ بندی کے باعث غزہ قحط کے قریب، تل ابیب میں ہزاروں افراد کو جنگ بندی کے لیے مظاہرہ، نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی۔ اور پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رن سے ہرا دیا۔ گلیڈیٹرز نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 179 رنز کا ہدف، زلمی ہدف کے تعاقب میں 114 سکور پر ڈھیر۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فہیم اشرف نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔